وقال الله تعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ کل کی جو گفتگو تھی اس میں خاوند کو اپنے گھر میں کیسی زندگی گزارنی چاہیے اس کے بارے میں 10 خطرناک غلطیوں کی نشاندہی کی گئی تھی جو عموماً شوہر حضرات سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ازدواجی زندگی کے اوپر منفی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور آج کی اس محفل میں خاوند حضرات کو ازدواجی زندگی کے گزارنے کے لیے 10 سنہری اصول بیان کرنے ہیں۔ خاوند حضرات تو خوش نہیں ہیں لیکن جو بیویاں ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ چلو بالآخر کسی نے تو کوئی بات کی۔ بہرحال موقع آیا ان کے بارے میں بات کرنے کا، ان کو سمجھانے کا، تو ان کو بھی کریں گے، لیکن خاوند حضرات کی خواہش یہ ہے کہ ان کی غلطیاں بھی ہمارے سامنے ہی بیان کی جائیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو غلطیاں ہیں وہ ہمارے سامنے بیان کی جائیں تاکہ گھر جا کے ہم اپنی غلطیاں تو بھول جائیں، ان کو بیان کریں۔ وہ والا بیان سنا تھا تم نے، وہ غلطی بیان کی تھی، تو جب ان کو بیان کریں گے تو ان کی غلطیاں بتائیں گے۔ ابھی تو چونکہ آپ سامنے حضرات تشریف فرما ہیں تو ابھی آپ سے گفتگو ہے، تو آج 10 سنہری اصول بیان کرنے ہیں جو دکھنے میں کئی مرتبہ چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن اگر انسان ان اصولوں کو اپنی زندگی میں جو امپیکٹ ہوتا ہے زندگی پر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح چھوٹی چھوٹی کنکریاں مل کر پہاڑ بن جاتا ہے، کہا گیا کہ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، کہ انسان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی چھوٹا چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے کنکر مل کر بڑے بڑے پہاڑ بن جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ 10 سنہری اصول دکھنے میں، سننے میں چھوٹے محسوس ہوں گے، لیکن جب انسان ان کو اپنانا شروع کر دیتا ہے تو اس کی ازدواجی زندگی پر اس کے اثرات بہت زیادہ مثبت ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے پہلا اصول جو زندگی میں اپنانا ہے ہم سب کو، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ گھر میں داخل ہوں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ تو یہ جو بظاہر معمولی سی بات ہے لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہے، تو اس لیے یہ اصول اپنا لیں کہ ہمیشہ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونا ہے، اہل خانہ کو محبت کی نظر سے دیکھنا ہے اور ان کو سلام کرنا ہے۔ اس کے بعد بے شک اپنی جو بھی مصروفیات ہیں انسان ان کے اندر بھی مصروف ہو جائے، لیکن بیوی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جب گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے مجھے محبت سے دیکھا، مجھے سلام کیا، مسکرا کے دیکھا، تو اس کے بعد اس کا دن بھی اچھا گزرتا ہے اور خاوند کا دن بھی اچھا گزرتا ہے۔ پھر پورا دن ایک خوشیوں والا ماحول بن جاتا ہے۔ حدیث میں کوئی خاوند اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور بیوی اس کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، تو
تو اللہ ان دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو گویا ان دونوں کا مسکرانا اللہ رب العزت کی رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے خاوند کو چاہیے کہ باہر کے جھگڑے باہر ہی دفن کرے۔ گھر والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں کہ کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی نے پریشان کر دیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، اس میں بیوی بیچاری کا، لہذا ان جھگڑوں کو خاوند باہر دفن کرے، گھر میں جب بھی داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو، اور بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے اور سلام کرے۔ اب یہاں پر خاوند حضرات کہیں گے کہ بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ پھر اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کو بھی پتہ تھا مشکل کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحمتیں نازل فرمانی ہیں۔ مشکل کام پہ پھر رحمتیں ہوتی ہیں نا۔ لیکن بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خاوند مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جب داخل ہوگا تو بیوی بھی مسکرا کر اس کا جواب دے گی، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ پھر مسکرا کر یہ شعر پڑھے کہ معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستاں میں، رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں۔ کہ جب خاوند ایسا محبت کرنے والا ہوگا تو پھر صحرا بھی گلشن بن جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلا اصول، ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوں۔ دوسرا اصول کہ گھر میں بیوی کوئی اچھا کام کرے تو خاوند اس کو ضرور اپریشیٹ کرے، اس کی تعریف کرے۔ گزشتہ کل جو خاوند کی خطرناک غلطیاں تھیں 10، اس میں سے ایک یہ تھا کہ خاوند ہمیشہ تنقید کرتا ہے، تو اس تنقید کی وجہ سے گھر کے اندر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سنہری تنقید کا اپوزٹ کہ اگر کوئی اچھا کام کیا جائے تو اس کی تعریف کی جائے۔ بیوی نے اچھا کھانا بنایا، مزے کا کھانا بنایا، خاوند کی پسند کا کھانا بنایا، اس کا کام اپنے وقت پر کر دیا، اس نے کہیں جانا تھا میٹنگ کے لیے تو اس کو اس کے کپڑے، اس کا ساز و سامان اس کو تیار ملا، تو یہ جو بیوی نے اس کا کام کر دیا تو اس کے اوپر اس کی تعریف کرے کہ آج میں میٹنگ میں اگر لیٹ نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے میرے کام وقت پر کر دیے، آج کھانا آپ نے بہت اچھا بنایا، آج گھر میں دعوت تھی تو آپ سارا دن کاموں میں لگی رہیں، اور اس کی وجہ سے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو تھکایا، دعوت بہت اچھی گئی، سب رشتہ دار گھر میں خوشیوں سے گئے۔ تو یہ جو تعریف کرنا ہے نا، اس سے بیوی کا دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پہ گھر میں جب کھانا بنتا ہے یا کوئی ایسا پلاننگ ہوتی ہے دعوت کی، تو اس کے بعد خاوند حضرات تعریف ہی نہیں کرتے۔ اب ایک خاوند حضرت صاحب نے کہیں سن لیا کہ گھر میں بیوی کے کھانے کی تعریف کرو، تو اس نے سوچا کہ آج تو جا کے میں نے گھر میں بیوی کی تعریف کرنی ہے۔ بیوی نے کھانا رکھا، اس نے کھانا کھایا اور تعریفیں کی، آج تو بہت اچھا کھانا تھا، آج تو یہ سالن کے اندر نمک مرچ برابر تھی، یہ اچھا تو وہ اچھا، تو اس نے بہت تعریفیں کی۔ تو بیوی اس کو خاموشی سے دیکھ کے سنتی رہی۔ جب اس نے خوب تعریف کر دی تو غصے میں کہتی ہے، آج تک تو تعریف نہیں کی، آج کھانا پڑوس نے بنا کر بھیجا ہے تو تعریفوں پہ تعریفیں کر رہے ہو۔ اب اس خاوند کو تو نہیں پتا تھا کہ پڑوس سے کھانا آیا، اس بیچارے نے تو سمجھا کہ میں نے تعریف کرنی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خاوند کی تعریف کرنے کی عادت ہو تو بیوی کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ جب خاوند بیوی کی ہر موقع پر تعریف کرتا ہے نا، اگر کبھی کسی موقع پر تنقید بھی کر دینا تو بیوی اس تنقید کو بھی کھلے دل سے قبول کر لیتی ہے۔ لیکن اگر خاوند کی طبیعت ہی تنقید والی ہونا، پھر اس کی تنقید بھی بیوی قبول نہیں کرتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تعریف والی طبیعت بنائیں، جب کوئی کام کرنا ہو تو تعریف کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد کی نماز کی ترغیب کرنی تھی، لیکن انداز دیکھیں اللہ کے محبوب کا۔ آپ نے فرمایا، نعم الرجل عبداللہ
کہ عبداللہ بہت اچھا بندہ ہے، پہلے تعریف کی، عبداللہ بہت اچھا بندہ ہے، لو کان یصلی من اللیل، اگر یہ رات کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دے تو کیا بات ہے۔ تو پہلے تعریف کی۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب اس انداز میں سمجھانے والا سمجھائے گا تو اگلے بندے کو سمجھ آئے گی اور وہ اس کام کو اور زیادہ محبت اور مضبوطی کے ساتھ کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اصلاح، طریقہ تعریف آپ دیکھیں کہ کیا تھا، خوبصورت تھا، اگلے بندے کو موٹیویٹ کر دیتے تھے۔ اب ایک ہی لفظ ہے کہ عبداللہ کتنا اچھا بندہ ہے، نعم الرجل، کتنا اچھا بندہ ہے، لیکن اس نے اس ایک جملے نے، اس ایک فکرے نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو موٹیویٹ کر دیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم اس طرح بیوی کی تعریف کریں اچھے کاموں کے اوپر تو وہ بھی موٹیویٹ ہو جائے گی، وہ بھی پھر گھر کے کاموں میں اور دلچسپی لیا کرے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب تعریف کا موقع آتا ہے ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، لیکن تنقید کا موقع ہوتا ہے تو ہماری زبانیں فر بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ آج کل سائنس نے تو یہ بھی بتا دیا کہ اگر جانوروں کو بھی اپریشیٹ کیا جائے نا، ان کی بھی تعریف کی جائے، ان کو بھی شاباش دی جائے ان کے اچھے کاموں کی، تو جانوروں پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ جو لوگ جانوروں کی ٹریننگ کرتے ہیں ان سے ذرا پوچھ کر دیکھیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے جانوروں کو ٹرین کرنے کا۔ مثال کے طور پر ایک شو دیکھنے کا موقع ملا جو ڈولفن شو تھا۔ اس میں ڈولفن مچھلی ہوتی ہے، وہ جمپ مارتی ہے، فٹ بال کو کک کرتی ہے، یا جس طرح اس کا ٹرینر اس کو ہدایات دیتا ہے وہ اس طرح کام کرتی ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ ڈولفن کوئی بھی کام کرتی تھی نا، وہ کام کرنے کے فوراً بعد اپنے ٹرینر کے پاس جاتی جس نے اس کو ٹرین کیا ہوتا، تو وہ اس کے منہ کے اندر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ڈال دیتا، پھر ڈولفن کو اگلا کام کرنے کا کہتا تو وہ اگلا کام کرتی، پھر اس کو وہ اپریشیٹ کرتا، اس کے منہ میں مچھلیاں ڈالتا۔ جب اس بات کی کھوج لگائی گئی تو پتہ چلا کہ ڈولفن کو یہ جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کروانا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے گزشتہ کام کی تعریف ہو رہی ہے، یہ مجھے اپریشیٹ کر رہا ہے، یہ مجھے شاباش دے رہا ہے، اس وجہ سے وہ پھر اگلا کام بھی کر لیتی ہے۔ تو اگر جانوروں پر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے تو بیوی تو پھر انسان ہے، اس کے اوپر کتنا امپیکٹ پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیوی کے اچھے کاموں کے اوپر اس کو اپریشیٹ کریں، ہم اس کو وقتاً فوقتاً ہدیہ دیں، تحفہ دیں۔ اس سے بیوی جاتا ہے کہ جو خاوند میری اتنی ضروریات کا خیال کرتا ہے، مجھے تحفے دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر اس کے بھی کام کرے گی۔ اب مثال کے طور پر آپ گھر آئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کی اہلیہ مصلے پر بیٹھی، اب آپ نے یہ لفظ کہہ دیا کہ آپ مصلے پر بیٹھی مجھے بہت پیاری لگتی ہیں۔ اب اس کے کہنے میں سیکنڈ تو 2 لگے، 3 لگے، لیکن بیوی کے دل میں یہ بات آ گئی کہ جب میں مصلے پر بیٹھتی ہوں تو خاوند کو پیار آتا ہے، تو وہ اب بیٹھنا شروع کر دے گی یا نہیں کر دے گی؟ آپ کا تو کچھ بھی نہیں گیا، آپ نے تو 2 جملے بولے، 2 سیکنڈ لگے، لیکن امپیکٹ کیا پڑا کہ بیوی نے مصلے پر بیٹھنا شروع کر دیا، تسبیحات پڑھنا شروع کر دی، نوافل پڑھنا شروع کر دیے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ تو جملہ ایک تھا تعریفی، لیکن امپیکٹ کتنا بڑا ہوا۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں لائیں کہ بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کریں۔ تیسرا اصول جو خاوند حضرات کو اپنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ گھر کے کئی کام کاج ایسے ہوتے ہیں جن میں مرد اتنا زیادہ دھیان اور توجہ نہیں دیتے، یا کم از کم اس کام کے اندر جس میں عورت کی اپنی ذات کا دخل ہوتا ہے، عورت کی اپنی سہولت کا دخل ہوتا ہے، عورت کے اپنے آرام کا دخل ہوتا ہے، تو ایسے کاموں کے اندر مرد کو ضرور دلچسپی لینی چاہیے۔ یہ اصول بنا لیجئے کہ جہاں روزانہ بیوی کام کرتی ہے وہاں کھڑے ہو کر ذرا کچن کی صفائی دیکھ لی اور کہہ دیا کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا ہے،
اگر اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں تو آپ مجھے مشورہ دیں، میں اور بہتر کر دیتا ہوں۔ تو بیوی کو یہ لگتا ہے کہ خاوند کو میرے آرام کا خیال ہے۔ ایک خاوند تھے، ذرا زیادہ سمجھدار تھے، تو انہوں نے نیا گھر بنوایا، تو سارے گھر کا نقشہ انہوں نے بیوی کو کہا جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی بنائیں گے۔ تو بیوی نے کہا یہاں کمرہ ہو، یہاں ڈرائنگ روم ہو، جیسا بیوی کہتی گئی وہ ویسا نقشہ بناتا رہا۔ جب سارا نقشہ بن گیا تو خاوند نے کہا کہ یہ جو کچن ہے نا، اس کا نقشہ میں خود بنواؤں گا۔ تو بیوی نے کہا کچن سے آپ کا کیا لینا دینا؟ تو اس نے کہا دیکھو سارا گھر آپ کی پسند کا، کچن میری پسند کا۔ تو بیوی نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچن میں آپ نے سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، تو میں ایسا نقشہ بنواؤں گا کہ جس سے سارا دن آپ کو راحت ہوگی، آپ کے کام میں آسانی ہوگی۔ تو اس بات پر بیوی اتنا خوش ہو گئی، اس نے کہا میرا خاوند تو میرا بہت خیال رکھنے والا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان گھر کے کاموں میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دے تو بیوی کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اس کو ضرورت کی چیز لا کر دے دی، جب اس کو کوئی ضرورت ہوگی فوراً پوری کر دی۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ بیوی نے خاوند کو کوئی کام کہا، خاوند صاحب بھول گئے، اگلے دن بھی بھول گئے، اگلے دن بھی بھول گئے۔ بیوی کو لگتا ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں کیا کر رہی ہوں، کیسے زندگی گزار رہی ہوں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ اس کو اپنی لسٹ میں یہ لکھ دیتی ہے کہ یہ نکما خاوند ہے، کیونکہ یہ کام ہی نہیں کر رہا، دلچسپی نہیں لے رہا، میری راحت کا خیال ہی نہیں رکھ رہا، میرے آرام کا خیال ہی نہیں رکھ رہا۔ اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ بیمار تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اہلیہ کے آرام کا خیال تھا، ان کی راحت کا، ان کی سہولت کا خیال تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ بٹھایا اور ان کی راحت کے لیے آگ لینے چلے گئے کہ کہیں سے مجھے آگ ملے تاکہ میں اپنی بیوی کے قریب آگ کو رکھوں تو اس کو راحت ملے، اس ٹھنڈ کے موسم میں اس کو گرمائش ملے تو اس کے جسم کو راحت ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کی راحت کے لیے نکلے تھے کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کو پیغمبری عطا فرما دی تھی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے۔ یہ تو شعر ہے کہ آگ لینے کے لیے گئے، کس کے لیے لینے کے لیے گئے یہ کس نے بتانا ہے؟ لیکن چونکہ یہ شعر بھی ایک خاوند نے ہی لکھا ہے تو وہ اس بات کو چھپا گئے کہ وہ بیوی کے لیے لینے کے لیے گئے تھے آگ، کہ بیوی کی راحت کا خیال رکھنے کی نیت سے نکلے تھے کہ اس جگہ پر پہنچے جہاں اللہ رب العزت نے کلام کیا اور ان کو کہا کہ اننی انا اللہ، اور پھر وہاں ان کو پیغمبری مل گئی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بیوی کے چھوٹی چھوٹی راحتوں کا خیال رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کام کاج میں دلچسپی لیا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے جو اللہ کا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا دین بتانے کے لیے آئے ہیں۔ کئی مرتبہ گھر میں آٹا گوندھ دیا کرتے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، وہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ لیکن آج ہم دلچسپی کیوں نہیں لیتے؟ ہم تو بڑے مفسر ہیں، ہم تو شیخ الحدیث ہیں، ہم تو بڑے پیر صاحب ہیں، ہم تو فلاں شیخ کے خلیفہ صاحب ہیں، یہ کام میں کروں گا، یہ میری شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو ہماری شان گرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب کام کر رہے ہیں، ہم ان کی سنتوں کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ سنتیں کس نے پوری کرنی ہے بھائی؟ یہ سنتیں بھی تو پوری کرنی ہے نا۔ لیکن یہاں پر آ کر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سنتوں کو اندر بھی دلچسپی لیں کہ اللہ کے محبوب نے یہ کام کیا، ہم بھی یہ کام کریں۔ تو تیسرا اصول کہ بیوی کے سہولت کے لیے اس کے گھر میں چھوٹے موٹے جو گھریلو کام ہیں اس کے اندر دلچسپی لینا شروع کریں۔ دلچسپی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
بنا ہوا کام بگاڑنا شروع کر دیں کہ بیوی کے لیے اور مشکلات کھڑی کر دیں. آج تو صاحب جی آستینیں چڑھا کر کچن میں آئے ہیں کہ آج تو میں کھانا بناؤں گا، تو کھانا الٹا بگاڑ کے رکھ دیں. دلچسپی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی اور چھوٹا موٹا کام ہو تو وہ میں کر دیتا ہوں. بیوی کھانا بنا رہی ہے، آپ جگ میں پانی ڈال کے رکھ دیں، آپ جو گلاس برتن ہیں وہ دسترخوان پہ رکھ دیں جب تک بیوی دوسرا کام کر لے گی. تو وہ کام کریں نا جس سے کام میں آسانی ہو، راحت ہو. چوتھا کام جو سنہری اصول خاوند کو اپنانا چاہیے، ویسے بات ذہن میں آ گئی کہ آن لائن اتنے مرد حضرات شاید نہ سن رہے ہوں بیان جتنا عورتیں سن رہی ہوں گی. خیر بہرحال چوتھا اصول جو خاوند کو اپنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو ہدیہ اور تحفہ دیتے رہنا چاہیے. اب تجربہ یہ ہے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے نا تو منگنی سے نکاح کا جو وقت ہوتا ہے، درمیان میں جو وقت ہوتا ہے، عام طور پر منگیتر اس میں تو اتنے ہدیے دیتا ہے کہ ہدیوں کے اور تحفوں کے انبار لگ جاتے ہیں. لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے نا کچھ عرصے کے بعد ہی تحفے دینا بند کر دیتا ہے. بیوی سوچتی رہتی ہے کہ اب یہ مجھے تحفے کیوں نہیں دے رہا، تو اس کے ذہن میں پھر یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے شاید اب میں اس کو پسند نہیں، اب اس وجہ سے مجھے تحفہ نہیں دے رہا، مجھے ہدیہ نہیں دے رہا، اب میری ضرورت یہ چیز ہے یہ مجھے لا کر نہیں دے رہا. تو پھر بیوی جھگڑنا شروع کر دیتی ہے کہ بھئی پہلے تو آپ اتنے تحفے دیتے تھے اب آپ مجھے نہیں دیتے. پھر وہ جھگڑا کر کے اس سے وہ چیز منگواتی ہے. منگوا وہ لیتی ہے لیکن کیا فائدہ کہ وہ جھگڑا کر کے بھی منگوائے اور احسان بھی نہ مانے. تو خود سے ہی بندہ تحفہ دے دینا. جب آپ انسان خود سے تحفہ دے گا تو بیوی کے دل میں آئے گا کہ یہ میرا خیال رکھنے والا ہے، تو وہ پھر اس کی احسان مند بھی ہوگی، اس کو اپریشیٹ بھی کرے گی، اس سے محبت بھی کرے گی. تو خرچ تو ہونا ہی ہونا ہے، چاہے جھگڑا کر کے ہو چاہے محبت سے ہو. تو بہتر یہ ہے کہ جھگڑے سے پہلے محبت سے خود ہی خرچ کر دے انسان. تو یہ بیوی کو اپریشیٹ ہوتا ہے، اپریسیشن ہوتی ہے کہ بیوی کو آپ تحفہ لا کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی نہیں کہ مرد کو ہی دیں گے تو محبت بڑھے گی، دوست کو دے گا تو محبت بڑھے گی، بس ہدیہ دو محبت بڑھے گی. جب خاوند بیوی کو ہدیہ دے گا تو محبت لازمی سی بات ہے بڑھے گی. پھر کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور آئے گا کہ بیوی بھی کوشش کرے گی کہ میں اپنے خاوند کو ہدیہ دوں، تحفہ دوں، کہ ہر موقع پہ خاوند مجھے دیتا ہے آج میں اپنے خاوند کو دے دوں. تو اس سے محبت بڑھتی ہے. تو اللہ کے محبوب نے 2 لفظوں میں اس بات کو سمجھا دیا کہ محبت کیسے بڑھے. تحفے دو محبت بڑھے گی. اور ضروری نہیں ہے کہ مہنگے تحفے دینا ہی ضروری ہے. کئی مرتبہ کم قیمت چیز ہوتی ہے لیکن بیوی کو یہ محسوس ہوتا ہے میرے خاوند نے دیا ہے. وہ ایک کہنے والے نے کہا نا کہ اٹ از ناٹ دا تھنگ وچ کاؤنٹ اٹ از تھاٹ. وہ چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کتنی قیمتی ہے، اس سوچ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے مجھے ہدیہ دیا ہے. جو تھاٹس ہوتی ہے نا، نیت ہوتی ہے، وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیوی کو قیمتی ہو تو قیمتی تحفہ دیں، اگر قیمتی افورڈ نہیں کر سکتے جو افورڈ کر سکتے ہیں ہم وہ تحفہ لا کر دیں. بڑا ہے چھوٹا ہے جیسا بھی ہو، یہ چھوٹے چھوٹے تحفے بھی بیوی کے لیے بڑے بن جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہیں جانا تھا جہاں زیورات پہن کر جانا مناسب نہیں تھا، تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہاں زیورات پہن کر جانا مناسب نہیں تو آپ زیورات گھر میں رکھ دو. تو بیوی نے کہا بہت اچھا. اس نے سارے زیورات اتارنا شروع کر دیے، سارے اتار لیے لیکن گلے کا ایک لاکٹ نہیں اتارا. تو خاوند نے کہا یہ کیوں نہیں اتارا؟ تو اس نے کہا کہ یہ وہ لاکٹ ہے جو آپ نے شادی کی پہلی رات کو دیا تھا، یہ آپ کی طرف سے ملا ہوا محبت کا پہلا تحفہ تھا. میں سارے زیورات اتار سکتی ہوں، اس کو نہیں اتار سکتی، یہ ہماری محبت کی پہلی نشانی تھی. تو جب خاوند اس طرح محبت دیتا ہے تو پھر بیوی بھی اس کی قدر کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ محبت کی نشانیاں ہیں. تو بیوی محبت کی طلبگار ہوتی ہے، اس لیے خاوند کو چاہیے کہ اس کو محبت دے. اب ان زیورات کو
یا ان تحفوں کو اس نے کوئی سینے سے لگا کر قبر میں تھوڑی ساتھ لے کر جانا ہے، یا ان کو کھانا تھوڑی شروع کر دینا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میرا خاوند مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان تحفوں کے ذریعے وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فهو له صدقۃ، جب کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر ثواب سمجھ کر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں صدقے کا حکم رکھتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان جو صدقہ خرچ کرتا ہے اس پہ اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا بیوی کو کوئی چیز لے کر دے اس کے اوپر اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ بیوی کے اوپر جو خرچ کر رہا ہے یہ کس کا حکم ہے؟ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے محبوب کا حکم ہے۔ تو اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل خانہ پر خرچ ہوتا ہے۔ تو آج ہم اللہ کے راستے میں تو خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں بیوی پر خرچ کرنے کا موقع آ جائے وہاں پر ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے، وہاں پر ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہاں ہمیں کنجوسیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے بیوی پر خرچ کرنے کے لیے کبھی بھی اپنے دل کو تنگ نہ کریں، یہ سب سے بہترین خرچہ ہے، سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو سمجھدار خاوند اس کام کو اچھی طرح کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں بدلے میں محبت ملے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گے، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائیں گے، اور اس ہدیے سے میری بیوی بھی راضی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے، محبوب کی سنت بھی پوری ہو رہی ہے، بیوی سے محبت بھی مل رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، یعنی آم بھی مل گئے اور گٹھلیوں کے دام بھی مل گئے۔ آپ نے صدقہ تو کرنا ہی ہے، خرچ تو کرنا ہی ہے، جہاں پہ بھی کریں۔ اگر اہل خانہ پر خرچ کرتے ہیں اللہ بھی راضی، نبی بھی راضی، اور اوپر سے بیوی کے دل میں محبت بھی آ گئی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب کی سنت سمجھ کر، ان کا حکم سمجھ کر گھر کے اندر یہ کام شروع کر دیں۔ اس سے نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں، جھگڑے خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو گھر میں ہر وقت کی محاذ آرائی ہوتی ہے، گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، چک چک ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے پھر شیطان کو گھر میں داخلے کا موقع مل جاتا ہے اور دونوں کے درمیان جدائیاں ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس سے پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ جو خاوند گھر میں محبتیں نہیں دیتے تو وہاں پھر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بحث و تکرار کی بجائے آپس میں محبت کا اظہار کریں۔ تو چوتھا اصول، بیوی کو ہدیہ محبت دیں۔ پانچواں اصول جو خاوند حضرات اپنائیں وہ یہ ہے کہ بیوی سے محبت و ملاطفت کا اظہار کریں۔ یہ بہترین اصول ہے، بیوی سے محبت کا اظہار کرنا، زبان سے دو میٹھے بول بول دینا جس سے بیوی کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ میرا خاوند کو واقعی مجھ سے محبت ہے، تو جب خاوند ایسی محبت دے گا، محبت کا اظہار کرے گا، تو پھر بیوی کا دماغ تو خراب نہیں ہے کہ وہ گھر نہیں بسائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ لطف سے زندگی گزارنے والا ہو، یعنی ملاطفت سے زندگی گزارنے والا ہو، نرمی کے ساتھ ملائم زندگی گزارنے والا ہو۔ اور قرآن مجید میں یہ ملاطفت کا لفظ جو ہے یہ بالکل درمیان میں بھی استعمال ہوا۔ جہاں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، قرآن مجید کا جو سینٹر لفظ بنتا ہے، اللہ وہاں فرماتے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی اختیار کرنا، ملائم زندگی اختیار کرنا۔ اور یہی لفظ حدیث مبارکہ میں اہل خانہ کے لیے استعمال ہوا اور قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نرمی لائیں، محبت کا اظہار کریں، اپنی محبت کو بتائیں۔ یاد رکھیں عشق اور مشک چھپ نہیں سکتا۔ کسی نے اگر پرفیوم لگایا ہے، مشک لگائی ہے، خوشبو لگائی ہے، وہ اپنا اظہار کر دے گی، لوگوں کے ناک محسوس کر لیں گے کہ اس بندے نے پرفیوم لگایا ہے۔
اسی طرح اگر کسی بندے کو بیوی سے محبت ہے تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ بیوی سے محبت کرنے والا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بیوی سے محبت کریں، اظہار کریں. لیکن افسوس آج ہم اپنے گھروں میں ایسا رویہ رکھتے ہیں جیسے کوئی جابر حکمران ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو بڑے بڑے دیندار ہوتے ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی خشک رویہ رکھتے ہیں. یہ بالکل درست بات نہیں. لطف و محبت کو غالب رہنا چاہیے. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اپنی بیویوں کے منہ میں لقمے توڑ کر ڈالا کرتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے. کھانے کے دوران بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دینا یہ محبت کا اظہار ہے. دکھنے میں تو چھوٹی چیز ہے لیکن اس سے آگے سے محبت ملتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کتنی محبت فرماتے تھے سنیے. اور خاوند حضرات تو پلے باندھ کر ہی جائیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کس طرح کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے محبوب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 یا 11 بیویوں کا واقعہ سنایا کہ وہ کس طرح اپنے خاوندوں کی باتیں کر رہی تھیں. اور اس میں ایک خاوند تھے ابو زرعہ. ان کی بیوی نے ان کی بہت تعریفیں کی کہ میرا خاوند ایسا ہے ایسا ہے، اتنی تعریفیں کی. تو اللہ کے محبوب نے یہ بات کرنے کے بعد فرمایا کہ عائشہ میں ابو زرعہ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنے والا ہوں، اس سے بھی زیادہ آپ کا خیال رکھنے والا ہوں. اب محبت کے 2 بول ہی تھے نا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ایسی بات ہوگی تو بیوی کے اوپر کتنا اچھا اثر پڑے گا. تو محبت کا اظہار کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پانی پی رہی ہیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے حمیرہ. یہ حمیرہ کا لفظ اللہ کے محبوب ان کو پیار سے بولا کرتے تھے. حالانکہ نام تو ان کا عائشہ تھا لیکن آپ پیار سے حمیرہ بولا کرتے تھے. تو یہاں سے ایک بات اور نکلتی ہے کہ بیوی کو ایسے نام سے پکارنا جسے بیوی پسند کرے، خاوند پسند کرے، تو ایسے نام سے پکارنے سے بھی محبت بڑھتی ہے. تو جب خاوند بیوی کو اس نام سے پکارے گا تو اس کو محبت کا پیغام پہنچے گا. لہٰذا جو نام دونوں پسند کریں اس نام سے پکارے. لیکن ہوتا کیا ہے، خاوند ایسے نام سے پکارتا ہے کہ بیوی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. وہ اس کے لیے محبت کا پیغام نہیں ہوتا، وہ ایذا رسائی کا پیغام ہوتا ہے. اس کا دل دکھتا ہے کہ یہ مجھے اس طرح کیوں پکارتا ہے. تو محبت کے نام سے پکارنا یہ بھی محبوب کی سنت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حمیرہ کچھ پانی میرے لیے بھی رکھ دینا. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب جیسا آپ کا حکم. تو انہوں نے جب پانی پی لیا تو کچھ پانی بچا دیا. اب اللہ کے محبوب کے لیے پانی کی کوئی کمی تو نہیں تھی. آپ حکم فرماتے اور تازہ پانی آ جاتا، ٹھنڈا پانی آ جاتا. لیکن محبت کا اظہار تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ سے، اپنی زوجہ سے محبت فرماتے تھے تو اظہار کر رہے تھے. حالانکہ عام طور پر بچا ہوا پانی کن کا پیا جاتا ہے؟ بزرگوں کا پیا جاتا ہے کہ اس میں برکت ہوگی. یہاں پر تو رحمت للعالمین، برکتوں کے منبع، مرکز، محور، وہ اپنی اہلیہ سے فرما رہے ہیں کہ اپنا بچا ہوا پانی میرے لیے بچا دینا. حیرانگی کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم نے کبھی گھر میں جا کے بیوی کا بچا ہوا پیا؟ ان سے باقاعدہ کہہ کر کے کچھ میرے لیے بھی بچا دینا. اب آپ اندازہ کریں نا کہ معاملہ عجیب ہے. برکتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں تھیں، رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھیں. آپ رحمت للعالمین، خاوند آپ تھے، مرشد آپ تھے، سب برکتیں آپ سے تھیں. سب سے بڑے متوکل آپ تھے، صائم آپ تھے، عابد آپ تھے. لیکن آپ اپنی اہلیہ کو فرما رہے ہیں کہ اپنا بچا ہوا پانی بچا دینا. جب انہوں نے بچا دیا تو اللہ کے محبوب نے وہ پیالہ لیا اور فرمایا کہ اے حمیرہ، جس جگہ سے آپ نے پیا تھا مجھے وہ جگہ بتا دیں. تو حضرت عائشہ نے نشاندہی کی کہ اللہ کے محبوب میں نے اس جگہ اپنے لب لگا کر پانی پیا تھا. تو اللہ کے محبوب نے پیالے کا رخ پھیرا، عین اسی جگہ پر اپنے لب کو رکھ کر پانی پیا جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیا تھا.
یہ کیا تھا؟ محبت کا اظہار ہی تو تھا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اس کو دین سمجھا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ تو دین ہی نہیں ہے. ہم اپنا ظاہر تو شریعت و سنت والا بنا لیتے ہیں، لیکن اندر سے ہم کھوکھلے ہوتے ہیں. گھر جا کر آگ بگولا بنے ہوتے ہیں. بیوی بیچاری سہمی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ جو ظاہر ہم نے بنا لیا فقط یہی دینداری نہیں ہے. ہم باہر بڑے واعظ بنے ہوئے ہیں، بڑے عالم بنے ہوئے ہیں، بڑے فقیر بنے ہوئے ہیں، مگر گھر میں بیوی کا خون چوس رہے، بیوی کا خون پی رہے. مجھے تو فلاں بزرگ سے خلافت ہے، لہٰذا حضرت نے میرے اندر کچھ دیکھا تو خلافت دی، لہٰذا اب میں جو کروں گا وہی حق ہوگا. بھئی بگڑے ہوئے بندوں کو خلافت دی جاتی ہے کہ بگڑا ہوا تھا، ذمہ داری سر پر آئے گی تو شاید سنور جائے. حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے، کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں سنور گیا تھا تو مجھے خلافت ملی. ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ میں بگڑا ہوا تھا، شیخ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی، شاید اس ذمہ داری سے یہ سنور جائے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت بڑے ولی بن گئے تھے، اس وجہ سے شیخ نے ہمارے اوپر خلافت کا بوجھ ڈال دیا. ایسی بات نہیں ہوتی. ماں باپ بھی بگڑے ہوئے بچے کی شادی کروا دیتے ہیں نا، کہ جب بیوی کا بوجھ سر پر آئے گا، بچوں کا بوجھ آئے گا تو زندگی سیدھی گزارنا شروع کر دے گا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے گا. اسی طرح کئی مرتبہ اجازت دے دی جاتی ہے کہ یہ بگڑا ہوا بندہ تھا، خلافت کا بوجھ پڑے گا تو شاید یہ اپنے آپ کو سیدھا کر لے. جب دوسروں کو واعظ کرے گا نا کہ سنت کے مطابق زندگی گزارو، تو دل میں اپنے بھی آئے گا کہ میں تو فلاں سنت پر عمل نہیں کرتا، تو میں دوسروں کو کیسے واعظ کر سکتا ہوں. لیکن سمجھتے ہیں کہ ہمیں خلافت مل گئی، گھر میں بیوی کو تنگ کر کے رکھا ہوتا ہے، بیوی کا خون خشک کیا ہوا ہوتا ہے. حضرت نے میرے اندر کچھ دیکھا ہوگا، حضرت نے یہی دیکھا تھا کہ آپ بگڑے ہوئے بہت ہیں، اس کے علاوہ حضرت نے کچھ نہیں دیکھا تھا. تو اپنے ہی زوم میں ولی بنے ہوتے ہیں، اپنے ہی زوم میں اولیاء بنے ہوتے ہیں، اپنے ہی زوم میں مرشد بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے خلافت کو اپنے ولایت کا ٹیگ نہ سمجھیں کہ اب مجھے یہ ولایت کا ٹیگ مل گیا ہے، ایک بیج مل گیا ہے جس کو میں اپنے یہاں سینے پر لگا کر گھومتا پھروں گا کہ میں تو بہت بڑا ولی ہوں. خلافت ایک ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے شیخ سے جو ذکر و سلوک سیکھا ہے اب آپ لوگوں کو بھی سکھائیں. یہ ذمہ داری ہے یا کیا ہے؟ یہ ولایت کا ٹیگ مل گیا ہے. تو اس لیے افسوس کی بات ہے کہ اکابرین کی صحبت میں بھی رہتے ہیں، ان کے پاس وقت بھی گزارتے ہیں، لیکن گھر میں زندگی اچھی نہیں گزار رہی ہوتی. اس کی وجہ سے پھر گھر میں بیوی بے دین بن رہی ہوتی ہے. کہتی ہے باہر جتنا مرضی بڑا مرشد بنتا پھرے، جتنا مرضی خلیفہ صاحب بنتا پھرے، اصل تو میں جانتی ہوں نا اس کو، گھر میں کتنا یہ بے دین انسان ہے. تو قال اور حال میں ہمارے فرق ہوتا ہے. ہم قال سے جو مرضی بنے پھریں، لیکن ہمارا حال اندر سے بہت برا ہوتا ہے. دین کی باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن خود دین پر عمل نہیں کرتے. اس لیے کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ دینداروں کی بیویاں نہ خود دین پڑھتی ہیں نہ اپنے بچوں کو دین پڑھنے دیتی ہیں. کہ تمہارا خاوند تمہارا باپ تو خود دین پر عمل نہیں کرتا، خود تو سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا، گھر میں جابر حکمران کی طرح رہتا ہے، لہٰذا دین پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے وہ بھی دین بنتی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، شیطان نے ورغلا دیا. شیطان نے ہمارے ذریعے ہی اس کو ورغلایا کہ ہم دین پر عمل نہیں کر رہے گھر کے اندر، اس وجہ سے وہ دین سے دور ہو رہی ہے. اگر ہم دین کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے تو بیوی بھی دین کے اوپر عمل کرنے والی بنے گی. اب اللہ کے محبوب گھر کے اندر محبت کا اظہار کرتے تھے، اللہ کے محبوب گھر کے اندر اچھے انداز میں زندگی گزارتے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ گھر کے اندر اتنا دین داخل ہوا، اتنا دین داخل ہوا کہ آپ نے فرمایا میری عائشہ آدھا دین ہے. آدھا دین تو وہ جو صحابہ نے ہم تک پہنچایا، جو باہر کے معاملات تھے، گھر کے معاملات ہم تک کس نے پہنچائے؟
آپ کی زوجہ نے، آپ کی اہلیہ نے۔ تو جب خاوند ایسا ہوگا تو گھر میں دل داخل ہوگا نا۔ جب خاوند باہر تو دیندار بنا پھر رہا ہے، لوگوں کے درمیان بہت اچھا، دوستوں کے درمیان بہت اچھا، ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے، ایک بیوی ہی ہے جو تعریف نہیں کر رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب تو فرما رہے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ تمہارے اہل خانہ میں جو سب سے زیادہ بہتر ہو، اور میں اہل خانہ کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ آج ہم سب کے لیے بہتر ہیں، اپنے مریدین میں بھی سب سے بہتر ہیں، اپنے چاہنے والوں میں بھی بہتر ہیں، اپنے دوستوں میں بھی اچھے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں بھی اچھے ہیں۔ اگر اچھے نہیں ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ تو اچھائی کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب بیوی اچھا کہے۔ تو بیوی کو اچھے نام سے پکارنا، اس کو محبت کا اظہار کرنا، یہ بھی سنتیں ہیں۔ آج کفر کی دنیا اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے کبھی اپنی بیوی کو ہنی کے نام سے، سویٹی کے نام سے پکارتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان اچھے ناموں سے پکاریں گے تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا، میاں بیوی میں محبت ہوگی۔ محبت کا اصول ہے سنہری کہ خاوند اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے، اور بیوی جب نیک اور دیندار ہوتی ہے نا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ خاوند یہ جو محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں نے اس کے سر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جانا ہے۔ جو دیندار ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ خاوند جتنا مرضی محبت کا اظہار کر لے، درجہ پھر بھی اس کا میرے سے بڑا ہے، لہٰذا وہ اس کی پھر تابع داری کرتی ہے، اس کے سر کے اوپر چڑھ کے نہیں بیٹھتی۔ لیکن ہم چونکہ محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے، پھر وہ بھی بگڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے پانچویں چیز کہ محبت کا اظہار کرے۔ چھٹی چیز اور سنہری اصول کہ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ دل لگی اور دل جوئی کی باتیں کیا کرے۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے اجر کا باعث ہے۔ دین یہ تو نہیں کہ ہر وقت خشک مزاج بنے رہو، لطافت و ظرافت ہی انسان کی زندگی سے نکل جائے۔ یہ انسان کی فطری زندگی کا تقاضا ہے کہ اس کی زندگی میں لطافت ہو، ظرافت ہو، اور ہم اس کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ ہم گھر میں بیوی کے لیے اکتاہٹ اور وحشت پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت صاحب گھر تشریف لے آئے، لہٰذا بچے بھی اب شرارت نہیں کریں گے، اب گھر میں کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ حضرت گھر تشریف فرما ہے۔ تو محبت کا اظہار کرنا۔ حدیث مبارک ہے، آپ مجھے کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے کہ نہیں؟ دل جوئی کی بات ہے کہ نہیں؟ دل لگی کی بات ہے یا نہیں؟ کبھی ہم نے کی بیوی کو جا کے؟ اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ اے حمیرہ، آپ مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا کہ عائشہ، آپ کا جواب بہت اچھا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا یہ گھر کے ماحول کو دین پر رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اللہ کے محبوب کو بیوی سے یوں بات کرنے کی؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے دسترخوان پر دیکھا ہے، جب ناشتہ لگتا ہے تو ہر کسی کا ہاتھ سب سے پہلے کس کی طرف جاتا ہے؟ مکھن کی طرف اور شہد کی طرف۔ وجہ کیا ہے؟ ہر انسان کو یہ چیز مرغوب ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب دیا کہ اللہ کے محبوب کے دل میں ان کی اور عظمت بڑھ گئی، اور اللہ کے محبوب نے ایسی بات کی کہ ان کے دل میں اور محبت آ گئی۔ تو یہ دل لگی کی باتیں کرنا یہ ہماری زندگی کے لیے، دین کی زندگی کے لیے بھی اچھا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی ایسی جگہ پہ تھے جہاں لوگ نہیں تھے، ویرانہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کھلی جگہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ،
دوڑ لگانی؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب بہت اچھا. اب یہ دوڑ لگانے کا کون کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جن کے دل میں کائنات میں سب سے زیادہ خوف خدا ہے، جن کے دل میں کائنات میں سب سے زیادہ خشیت الہی ہے، جن کے اندر توکل سب سے زیادہ ہے، جو سب سے زیادہ بہتر روزہ رکھنے والے انسان ہیں، جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے انسان ہیں، جو کائنات کے سب سے بڑے عابد ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے زاہد ہیں، یہ وہ فرما رہے ہیں کہ عائشہ دوڑ لگائیں. حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب لگائیں. دوڑ لگائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ کی دلجوئی کے لیے ان کو جیتنے دیا. تو حضرت عائشہ جیت گئی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب میں جیت گئی. تو اللہ کے محبوب نے خوشی کا اظہار کیا. کچھ عرصہ گزر گیا. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ایسا موقع آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگائیں. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے محبوب لگائیں. پھر دوڑ لگائی تو اس مرتبہ اللہ کے محبوب جیت گئے. جب اللہ کے محبوب جیت گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہادہ بتلکا، اے عائشہ اس دن آپ جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا، معاملہ برابر ہو گیا. اب یہ کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم نے لگائی؟ ہم کبھی اپنی اہلیہ کو لے کر واک پر بھی گئے کہ ہم چلتے ہیں، آج ذرا رات کا وقت ہے، موسم سہانا ہے، ہم تھوڑا باہر چلتے ہیں، چہل قدمی کر لیتے ہیں؟ نہیں، ہم چہل قدمی بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں یہ چیزیں تو یاد ہی نہیں رہتی کہ یہ بھی تو اللہ کے محبوب کی سیرت کا حصہ ہے، یہ بھی تو اللہ کے محبوب کی زندگی کا حصہ ہے، یہ بھی تو ہم نے اپنانا ہے. تو محبت کا اظہار کرنا. لیکن آج کچھ صوفی لوگ، کچھ دیندار لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں محبت و پیار کی کوئی بات کرنا شاید تعلق مع اللہ میں رکاوٹ بنتا ہے. ہرگز نہیں بنتا. یہ اللہ کی محبوب کی سنتیں ہیں. ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو تعلق مع اللہ اور زیادہ بڑھے گا. ایک بیوی ہی تو حلال ہے. اگر اس سے محبت کا اظہار نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اگر اس سے محبت کا اظہار کرنے سے اللہ سے تعلق میں اضافہ نہیں ہوگا تو اور کس سے محبت کا اظہار کرنے سے تعلق میں اضافہ ہوگا بھائی؟ تو یہ تعلق مع اللہ میں، رجوع الی اللہ میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بہتر ہوتا ہے اور زیادہ بہتر ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے. انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین، ان دونوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں. وہ حیران ہوئے. اے اللہ کے محبوب، میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے تو کبھی بوسہ نہیں دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دل کو اللہ رحمت سے محروم کر دے تو میں کیا کروں؟ تو معلوم ہوا یہ ایک نعمت ہے جو دل میں موجود ہوتی ہے. یہ کوئی زن پرستی نہیں ہے، یہ تو محبوب کی سنتوں کی پیروی ہے کہ گھر کے اندر پیار و محبت کی فضا قائم کریں. آپ سوچیں کہ اگر آپ بیوی کو خوش نہیں رکھتے تو پھر شیطان کتنے بڑے بڑے گناہ کروا لیتا ہے. بیوی خاوند پر الزام لگا دیتی ہے، خاوند بیوی پر الزام لگا دیتا ہے، پھر دونوں کو جھگڑوں سے فرصت ہی نہیں ملتی. بچوں کی تربیت میں زندگی گزر جاتی ہے لیکن تربیت نہیں ہو پاتی، چنانچہ اس کی وجہ سے پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے. تو دیکھیں تو صحیح، ایک سنت کو ترک کیا جو بظاہر چھوٹی سی ہے کہ محبت کا اظہار نہیں کرتے، ایسی باتیں نہیں کرتے، اس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. گھر میں جھگڑے ہونے کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں، بچوں کے بگڑنے کی وجہ سے پوری کی پوری نسل بگڑ جاتی ہے. ایک سنت جو دکھنے میں چھوٹی سی سنت ہے، تو اللہ کے محبوب کی کسی سنت کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے. تو چھٹا سنہرا اصول کہ ہم بیوی سے محبت کی باتیں کریں، دل لگی کی باتیں کریں، دل جوئی کی باتیں کریں. ہم سب یہاں پر بظاہر دینی وضاقت والے لوگ بیٹھے ہیں. کبھی بیوی کو جا کر یہ بات کی کہ مجھے آپ سے محبت ہے،
انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں کبھی بیوی کو جا کر کہا کہ آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں جی، ہم تو بڑے ہیں، ہماری دینداری میں فرق آ جائے گا بیوی کو اگر ہم نے کہہ دیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ نہیں کیسی دینداری ہے پھر یہ۔ تو چھٹی چیز دل لگی کی باتیں کرنا۔ ساتواں اصول وہ یہ کہ گھر میں تحمل مزاجی اختیار کرنا۔ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی میں تحمل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تحمل مزاجی کہتے ہیں کہ کسی بات پر فوراً ریئیکٹ نہ کرے، فوراً رد عمل ظاہر نہ کرے۔ جیسے ذرا سی بات کے اوپر آدمی آگ بگولا ہو جاتا ہے اور پھر 10 باتیں اپنی زبان سے بول دیتا ہے۔ پہلے تولو پھر بولو، بیوی کیا بات کہہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، پہلے اس کو سمجھو، تولو کہ اب یہاں پر مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے بیوی کو سمجھانا ہے، اس کی خامیاں ہر وقت بیان کرنے کی بجائے اس کی تعریف کریں، پھر تنہائی میں اس کی خامی بیان کر دیں، اس کو اچھے انداز میں سمجھا دیں۔ مثلاً آپ کہیں کہ مجھے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا توجہ سے میری بات سنیں، تو بات کرنے کا انداز ہی بدلا ہے نا، اور تو کچھ نہیں بدلا کہ آپ توجہ سے میری بات سنیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، عزت سے بات کریں۔ ایک یہ ہے میں نے تیرے سے بات کرنی ہے، میری بات ذرا سن، میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں، ایک یہ انداز ہے۔ اب دونوں انداز میں فرق ہے، بیوی کس کی بات مانے گی؟ آپ خود بتائیں، جو محبت سے بات کر رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عزت ہر انسان کا بنیادی جز ہے، بنیادی چیز ہے، اس کو جو چاہیے زندگی میں۔ بیوی کو یہ جو تو کا لفظ ہے نا، یہ کہنا چھوڑ دیں، تو نے ایسا نہیں کیا اور تو نے ویسا نہیں کیا۔ آپ کا لفظ کہنا سیکھیں۔ گھر میں چھوٹے بچوں کو بھی آپ کہہ کر پکاریں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سے چھوٹا، عمر میں چھوٹا ہے لہذا اس کو تو کہا جا سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی آپ کہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ گھر میں ہمیں بھی آپ کہا جا رہا ہے تو وہ باہر دوسروں کو بھی آپ کہیں گے۔ لیکن ہم گھر میں نہ چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں نہ بیوی کو کہتے ہیں، تو اور تو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بھی پھر کہتی ہے تو اور تو۔ جب آپ کہیں گے، عزت دیں گے، تحمل مزاجی کا اظہار کریں گے تو آگے سے ہمیں بھی محبت کا اظہار ملے گا۔ تو انسان ہے، زندگی میں کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی غصہ، کبھی نرمی، مختلف انسان کے فیز آتے ہیں، تو اچھے انداز میں سمجھانا، تحمل مزاجی کا اظہار کرنا، یہ اچھی چیز ہے۔ اگر انسان گھر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے یا بیوی سے کوئی کوتاہی دیکھے، مثال کے طور پر اس نے کپڑے تیار نہیں کیے تھے یا نہیں کر پائی، یا کھانا وقت پر تیار نہیں ہوا، یا بچے کا کوئی کام تھا وہ سمیٹنا تھا نہیں سمیٹ سکی، سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو خاوند کو چاہیے کہ اپنا دل بڑا کرے، ان چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کرے، دل کو بڑا رکھیں۔ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنا، سزا دینا، تنقید کرنا، اس سے پھر بیوی کے دل میں خاوند کی عزت اتر جاتی ہے۔ اس کا کام ہی یہی ہے، اس کا کام ہی ہر وقت تنقید کرنا ہے، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ خاوند دل سے اتر جاتا ہے، وہ پھر بس بچوں کی وجہ سے اس کے ساتھ وقت گزار رہی ہوتی ہے کہ میں اگر اس کو چھوڑ دوں تو میرے سر پہ ٹھکانہ نہیں ہوگا، میرے بچوں کے سر پہ ٹھکانہ، عزت کوئی نہیں ہوتی اس کے دل میں۔ اگر عزت بنانی ہے، تحمل مزاجی، تحمل اور بردباری کا اظہار کرنا پڑے گا۔ جہاں 10 غلطیاں ہوئیں، 9 اگنور کر دیں، ایک غلطی ایسی ہے جس پر اصلاح کرنا ضروری ہے تو اچھے انداز میں اصلاح کر دیں۔ لیکن ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ 10 غلطیاں ہوئیں تو ہم نے 10 کے اوپر تنقید کرنی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، کہ بندے کو بڑا شو، بڑا گھر چلانے کے لیے اپنے دل کو بھی بڑا کرنا پڑتا ہے، چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 100% پرفیکٹ
کامل انسان نہ بیوی ہے نہ خامد ہے، دونوں ہی انسان ہوتے ہیں۔ جو 100% درست اور نیک ہیں وہ فرشتے ہیں جن سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور جو 100% شر والا ہے وہ شیطان ہے۔ لیکن جو ان دونوں کا مجموعہ ہے نا، کبھی غلطی کوتاہی اور کبھی نیکی، وہ انسان ہے۔ کبھی اچھی زندگی ہوگی، کبھی غلطی بھی کوتاہی بھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اچھائیوں اور برائیوں، ان دونوں چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں، برائیاں کم ہوتی ہیں، اور ہم نے برائیوں کو ہی زیادہ ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو ہائی لائٹ دیکھیں نا، کتاب کے اندر جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہائی لائٹر ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں، جو بات آپ کو اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے انسان کتاب کھولتا ہے سب سے پہلی نظر اسی جگہ پر جاتی ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے بیوی کی غلطیوں کو ہائی لائٹ رکھنا ہے اپنی زندگی کتاب میں، اپنی زندگی کی کتاب میں، یا اچھائیوں کو۔ اگر اچھائیوں کو ہائی لائٹ کریں گے جب بھی دیکھیں گے اچھائیاں نظر آئیں گی، اگر برائیوں کو ہائی لائٹ کریں گے جب بھی زندگی کی کتاب کھولیں گے تو برائیاں نظر آئیں گی۔ یہ ہمارے اوپر ہے۔ بعض خاوند تو گھر میں کھانے کا نمک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اس پہ لڑ جھگڑتے ہیں، مرچ زیادہ ہو گئی اس پہ، یہ بھی کوئی لڑنے جھگڑنے کی چیزیں ہیں بھائی؟ اور زندگی کے غم تھوڑی ہیں کہ یہی نمک زیادہ ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گئی، آج روٹی کچی پک گئی، آج روٹی جل گئی۔ روٹی جلنے سے ایک بات یاد آ گئی، بیوی اپنے خاوند کے پاس روٹی لائی جو جلی ہوئی تھی، تو خاوند نے کہا یہ روٹی کیوں جل گئی؟ تو اس نے کہا یہ میرے حسن سے جلتی ہے، تو اس وجہ سے یہ میرے حسن سے حسد کرتی ہے، اس حسد میں یہ جل گئی ہے۔ تو روٹی ہے جل جاتی ہے کئی مرتبہ، اس میں کیا ہے بھائی؟ آگ کا کام جلانا ہے، اب جب اس کے اوپر روٹی رکھیں گے وہ جلائے گی نا۔ اگر بیوی اس دوران پانی بھر رہی تھی، روٹی تھوڑی سی زیادہ پک گئی، جل گئی، تو کیا حرج ہے؟ جلا ہوا حصہ سائڈ پہ کر دیں، کیا فرق پڑتا ہے زندگی میں؟ کچا حصہ اگر آ گیا تو اس کو توڑ کے سائڈ پہ رکھ دیں، نہ کھائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑا ہے زندگی میں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے تحمل مزاجی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ 8واں اصول کہ گھر میں جو ہمیں خاوند کو اپنانا چاہیے وہ یہ کہ شریعت کی پابندی خود بھی کریں اور اپنی بیوی کو بھی پیار اور محبت سے شریعت کی پابند کرنے کے اوپر لائیں۔ جب آپ خود پابند ہوں گے، ایک رول ماڈل بن کر زندگی گزاریں گے، تو پھر بیوی بھی آپ کی اتباع کرے گی کہ میرا خاوند ایسا ہے تو مجھے بھی اچھا بننا ہے۔ لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، خاوند آدھا نیک ہوتا آدھا نیک نہیں ہوتا، پھر چاہتا ہے کہ بیوی تو رابعہ بصریہ بن جائے نا، ہر وقت مصلے پر بیٹھی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، ہر وقت بس وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہے، خود میں جو مرضی کرتا پھروں۔ تو پہلے اپنے اوپر تو دین کو لاگو کر لینا۔ ہم یہ ظاہراً کپڑے پہن کر لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بیوی کو نہیں دے سکتے۔ تو دینداری کا کیا مقصد؟ گھر میں بھی ہم دیندار بنیں، بیوی کو پتا ہو کہ میرا خاوند اگر باہر دیندار ہے تو گھر میں بھی دیندار ہے۔ لیکن گھر میں ہم دیندار نہیں ہوتے۔ عام طور پہ اکثر تو دیکھا یہ گیا ہے کہ بیویاں الٹا خاوند کی دینداری کے لیے وظیفے پوچھ رہی ہوتی ہیں، حضرت کوئی وظیفہ بتا دے یہ دیندار بن جائے۔ اب جب حضرت کو دیکھو، حضرت بہت بڑے دیندار، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے گھر میں دینداری نہیں ہے جو بیوی وظیفہ پوچھ رہی ہے۔ گھر میں دیندار ہوتا نا، بیوی کبھی بھی وظیفہ نہ پوچھتی۔ تو 100% سنتوں کو لاگو کریں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیوی بھی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والی بن جائے گی۔ جب ہم خود سنتوں پر عمل نہیں کرتے تو قیامت والے دن اپنے محبوب کو کیا چہرہ دکھائیں گے کہ لوگوں کے سامنے تو ہم نیک بنے پھرتے، گھر میں ہمارا یہ عالم تھا۔ تو خود ہم نمونہ بن کر دکھائیں۔ گھر میں بے پردگی ہے، اس بے پردگی کو پیار سے اچھے انداز میں ختم کریں۔ اگر آپ محبت سے بیوی کا دل نہیں جیت سکے نا، اس بات کو لکھ لیں، اگر آپ محبت سے اپنی بیوی کے دل کو نہیں جیت سکے، آپ مار پٹائی کے ذریعے بھی اس کا دل نہیں جیت سکتے۔ اگر آپ محبت سے اس کو دین پر نہیں لا سکے نا،
डांट डपट करके, मार के, ताने देकर वो रोब से या डांट से बचने के लिए बज़ाहिर तो दीन के ऊपर अमल कर लेगी, लेकिन दिल उसका दीन से खाली होगा। हर इंसान है, उसको दर्द होती है, डांट डपट उसके जहन पे असर करते हैं, उस चीज से बचने की इंसान कोशिश करता है। तो खामन को पता है, बीवी को पता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ये फिर जल्लाद खड़ा हो जाएगा मेरे सामने। उस चीज से बचने के लिए वो बज़ाहिर अमल करना शुरू कर देती है। तो इसलिए खामंद खुद भी दीन पर अमल करे, बीवी को भी दीन पर अमल करवाए, लेकिन प्यार और मोहब्बत से। मखलूत महफिलों से परहेज करें। ऐसी दावतें होती हैं जहां मर्द और औरतें इकट्ठे होते हैं, उनसे परहेज करें। भाई खाना ही खाना है ना, औरतें एक साथ बैठ जाएं, मर्द एक साथ बैठ जाएं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा बिगड़ता चला जा रहा है कि नहीं, मर्द और औरत एक ही साथ बैठकर खाना खाएंगे। उसका असर इंसान की जिंदगी में पड़ता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उससे बहुत सारी सुन्नतें छूट जाती हैं। हजरत फज़ैल इब्न अयाज रहिमहुल्लाह या हजरत फजल ताबई एक थे, वो फरमाया करते हैं, जब भी अल्लाह का हुक्म मानने में मुझसे कोताही हुई, मैंने उसका असर अपनी बीवी में या अपनी बांदी में या अपनी सवारी के जानवरों में देखा। यानी मैंने अल्लाह का हुक्म मानने में कोताही और गफलत की, इन मेरे मातहतों ने मेरा हुक्म मानने में गफलत की। आज क्यों औलाद सामने अरस्तु और अफलातून बन के खड़ी होती है, सीना तान के खड़ी होती है? क्यों नहीं बाप का हुक्म मानती? बाप मोहब्बत नहीं देता, मोहब्बत से नहीं समझाता। प्यार मोहब्बत से समझाएं, बेटे भी मानेंगे, बीवी भी मानेगी। तो लिहाजा ये असूल याद रखें कि दोनों ने शरीयत के ऊपर अमल करना है प्यार और मोहब्बत के साथ। 9वां असूल कि मियाँ बीवी गुस्से में आ जाएं तो एक ही वक्त में दोनों गुस्से में ना आए। अगर मियाँ गुस्से में है तो बीवी को चाहिए वो गुस्सा ना करे, अगर बीवी गुस्से में है तो खामद को चाहिए वो गुस्सा ना करे। ये असूल अपना ले, एक वक्त में इकट्ठे दोनों गुस्से में ना आए। बिलफर्ज बात करते हुए खामद की आवाज बुलंद हो गई तो बीवी को चाहिए खामोश हो जाए, बीवी की आवाज बुलंद हो जाए तो खामद को चाहिए कि वो खामोश हो जाए। एक ही वक्त में दोनों गुस्सा ना करें। जब एक ही वक्त में दोनों गुस्सा करेंगे तो शैतान को अपना काम करने का मौका मिल जाएगा। देखे ना, एक तरफ से आग लगी हुई है तो दूसरी जगह से भी आग लग जाए तो क्या होगा? आग बुझाने वाला तो कोई भी नहीं। एक तरफ से आग है तो दूसरी जगह पानी होना चाहिए, एक जगह आग है तो दूसरी इस जगह पानी होना चाहिए ताकि आग को बुझाया जा सके। लेकिन दोनों तरफ ही आग लगी होगी, फिर उसका हल नतीजा क्या होगा? घर में आग लगेगी, बच्चे बिगड़ेंगे। तो दोनों एक ही वक्त में गुस्सा ना करें। मान लिया बीवी की गलती है, लेकिन उस गलती पर उसी ने गुस्सा कर लिया तो खामद को चाहिए कि उस वक्त खामोश हो जाए, गुस्सा ना करे, किसी और मौके पर इजहार कर दे कि फलां मौके पर आपकी गलती थी। बीवी उस गलती को तस्लीम कर लेगी। अब यहां एक और बात याद आ गई, आमतौर पर बीवी अपनी गलती तो मानती नहीं है। वो एक बुजुर्ग थे ना जिनकी उम्र 70 साल थी, बड़ी खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी थी। किसी ने कहा कि बाबा जी खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी का राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि बेटा, हमने शादी की पहली रात तय किया था कि जिसकी गलती होगी ना वो इंसान घर की छत पर सोएगा। जिसकी गलती होगी वो इंसान घर की छत पर सोएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 50 साल से मैं छत पे सो रहा हूं। तो बहरहाल एक वक्त में दोनों गुस्सा ना करें। कहते हैं ना कि शादी, जब शुरू शुरू में शादी हुई तो मैं गुस्सा करता था, बीवी सुनती थी। बच्चे हो गए, बीवी गुस्सा करती थी, मैं सुनता था। अब हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों गुस्सा करते हैं, मोहल्ले वाले सुनते हैं। बुढ़ापे में चूंकि कंट्रोल नहीं रहता ना, अपने ऊपर काबू नहीं रहता, तो इसलिए एक ही वक्त में दोनों गुस्सा ना करें। एक हदीस मुबारक है बहुत प्यारी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक वक्त एक मौके पर किसी बात पर गुस्सा आ गया।
جب غصہ آیا نا تو اللہ کے محبوب نے ان کے کانوں کی لو کو تھوڑا سا مسلا، جیسے کان کی لو نرم ہوتی ہے نا، اس کو پکڑ کے یوں تھوڑا سا مسلا، ہاتھوں میں انگلیوں میں لے کے تھوڑا سا اس کو مسلا اور دبایا، اور بڑے پیار سے فرمایا کہ اے منی سی عائشہ، منی سی اس لیے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر کی تھیں، حالانکہ اس وقت غصے میں تھیں۔ اللہ کے محبوب کان پکڑ کے، کان کی لو پکڑ کے مسل رہے ہیں، دبا رہے ہیں اچھے انداز میں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زور سے ہم کھینچنا شروع کر دیں، بہت پیار سے اچھے انداز میں، اور فرمایا اے منی سی عائشہ، اے چھوٹی سی عائشہ، اللہ سے دعا کر اور استغفار کر کہ اللہ تیرے غصے کو دور کر دے۔ کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ کبھی ہم نے ایسا کیا؟ نہیں۔ تو اس لیے دونوں یہ بات طے کر لیں کہ ہم نے ایک وقت میں غصے میں نہیں آنا۔ آپ حضرات تو کہیں گے کہ سونے کا وقت بھی ہو گیا، تو آپ تو چاہیں گے کہ چھٹی مل جائے، سو جائیں، لیکن اب ایک آدھا پوائنٹ رہ گیا، وہ بھی برداشت کر لیں، خاموشی سے سن لیں۔ دیکھیں، دو ٹرینیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں پیسنجر ٹرین اور ایک کو کہتے ہیں ایکسپریس ٹرین۔ پیسنجر ٹرین کیا ہوتی ہے؟ وہ ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پر رکتی ہے، مسافر ایک ہوں دو ہوں، کوئی بھی مسافر نہ ہونا اس اسٹیشن پر، پیسنجر ٹرین کا کام ہے اس نے رکنا ہی رکنا ہے۔ جو ایکسپریس ٹرین ہوتی ہے وہ سپیڈ میں بھی چلتی ہے، لیکن وہ ہر اسٹیشن پر رکتی بھی نہیں ہے۔ چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں، تھوڑی سی اپنی سپیڈ ہلکی کرتی ہے، اسٹیشن گزرتے ہی پھر سپیڈ میں چلنا شروع کر دیتی ہے۔ تو عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ پیسنجر ٹرین کی بجائے ایکسپریس ٹرین میں سفر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں آرام سے اور جلد ہماری منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کی بھی دو قسمیں، ایک پیسنجر ٹرین کی طرح ہوتے ہیں اور ایک ایکسپریس ٹرین کی طرح ہوتے ہیں۔ پیسنجر ٹرین کی طرح جو خاوند ہوتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی غلطی پر، کوتاہی پر غصے میں آگ بگولا ہو کر اپنی زندگی کی ٹرین کو روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زندگی آگے نہیں جائے گی جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ کھڑی ہے ٹرین، چھوٹی سی غلطی پھر ٹرین کھڑی، پھر چھوٹی سے کوتاہی پھر ٹرین کھڑی۔ لیکن جو اچھے خاوند ہوتے ہیں نا، وہ ایکسپریس ٹرین کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے زندگی میں چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی ہیں، زندگی کی ان کی گاڑی تھوڑی سی سلو ہوتی ہے، جیسے ہی وہ غلطی کوتاہی کو اگنور کرتے ہیں زندگی پھر رواں دواں ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسپریس ٹرین کی طرح بنیں، اپنی زندگی کو اپنی منزل کی طرف لے کر چلیں، ہر چھوٹی بڑی کمی کوتاہی سستی غفلت کے اوپر کھڑے نہ ہو جایا کریں۔ تو اس لیے دونوں ایک وقت میں غصہ نہ کریں، یہ اصول اپنا لیں۔ اور 10واں اصول کہ جب کبھی آپس میں بحث ہو جائے یا آپس میں کوئی بات ہو جائے، اول تو ہونی نہیں چاہیے۔ اگر بالفرض ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، تو میاں بیوی کو چاہیے کہ ناراضگی کی حالت میں کبھی بھی نہ سوئیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ پہلے آپس میں بات چیت چلی، پھر ناراض ہو گئے، خاوند نے ادھر منہ کیا، بیوی نے ادھر منہ کیا، دونوں الگ الگ رخ میں منہ کر کے سو گئے، اس سے پھر گھر کے اندر بگڑنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو زندگی میں یہ فیصلہ کر لیں، ہم نے ہمیشہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد سونا ہے۔ اختلاف رائے ہے، ہو جاتا ہے، اول تو کوشش کریں کہ نہ ہو، محبت سے ہی معاملہ سلجھ جائے۔ لیکن اگر ہو جائے، بیوی نے اعتراض کر دیا یا خاوند نے اعتراض کر دیا، دلائل چل پڑے، اور ہمارا تو معاملہ ہے مناظرے والا، ہم تو بیویوں سے بھی مناظرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج پھر مناظرہ ہو جائے، تم بھی دلیل دو میں بھی دلیل دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے پڑھا یہی ہے نا، ہمارا جو انداز ہے پڑھنے پڑھانے کا وہ مناظرانہ ہے، اس وجہ سے پھر ہماری طبیعتوں پہ مناظرہ غالب ہے، اور وہی مناظرہ پھر ہم گھر میں بھی جا کے کر لیتے ہیں۔ تو گھر میں مناظرے نہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے اور خاوند غصے کی حالت میں رات گزارے، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی ہوش کے خاوند ناخن لے،
خاوند حضرات کتنے خوش ہو گئے، بالآخر کوئی بات تو آئی ہے نا، کتنے خوش ہو گئے۔ تو بہرحال بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی ہوش کے ناخن لے کہ خاوند کو ناراض نہ کرے، اور خاوند کو چاہیے کہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہ ہو جائے کہ بیوی مجھ سے ناراض ہو، اور دونوں ناراضگی کے عالم میں کبھی بھی نہ سوئیں۔ اگر کوئی بحث ہو جائے، بات ہو جائے، وہ آپس میں کہیں کہ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے لوگ وقت نفرتوں کے لیے۔ یہ بحث و مباحثہ بعد میں کریں گے، ابھی تو محبت کا وقت ہے، تھوڑی سی تو زندگی ہے، آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، کل نہیں تو پرسوں چلے جائیں گے، زندگی کا ہمیں تو بھروسہ نہیں ہے، نہیں معلوم کب چلے جائیں۔ بیوی سے لڑائی کر کے سوئیں، نیند میں ہی فرشتہ آ جائے، چل بھائی آ جا، کیا کر لیں گے؟ کچھ کر سکتے؟ بیوی ناراضگی کے عالم میں سو گئی، بیوی کو فرشتہ لے جائے اس کی روح نکال کے، تو ہم کیا کر لیں گے؟ ساری زندگی روتے رہیں گے، کاش اس رات میں ناراضگی کے عالم میں نہ سوتا، اس وقت میں اس سے لڑائی نہ کرتا۔ کتنے لوگ ہیں اسی حسرت میں جی رہے ہیں، کاش فلاں موقع پہ بیوی نے یہ کام کہا تھا، میں وہ کام کر دیتا، آج تک مجھے حسرت ہے میں وہ کام نہ کر سکا۔ تو ناراضگی کے عالم میں نہ سوئیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرنی۔ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی تو ان دونوں نے اب بات چیت تو بند کر دی، اب دونوں میں پرچیوں کے ذریعے گفتگو ہوتی۔ خاوند پرچی لکھ کر بھیج دا میرے کپڑے استری کر دو، آگے سے پرچی آتی خود ہی کر لو۔ خاوند پرچی لکھ کر بھیجتا کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھانا بھیج دو، پرچی آتی خود ہی بنا کے کھا لو۔ تو پرچیوں کے ذریعے بات چیت چل رہی تھی۔ اب ایک دن خاوند نے میٹنگ پر جانا تھا تو اس نے بیوی کو پرچی بھیجی کہ صبح مجھے 8 بجے جگا دینا۔ اب جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے، اس کو بڑا غصہ چڑھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی 9 بج رہے ہیں، غصہ تو چڑھنا ہی تھا، میٹنگ تھا، اتنا امپورٹنٹ تھا۔ تو اچانک اس کی نظر پڑی تو سائڈ ٹیبل کے اوپر پرچی پڑی تھی، 8 بج گئے اٹھ جائے۔ تو یہ نہ ہو کہ گھر میں پرچیوں تک نوبت آ جائے، پھر معاملہ بگڑ جائے، تو آپس میں خود ہی محبت اظہار سے معاملے کو طے کریں، بات ہی شروع کریں۔ بیوی ناراض ہو گئی نا کسی بات پر، تو خاوند اب اس کے اچھی طریقے سے راضی ہو جائے، بول چال بند ہے، لیکن بیوی مان نہیں رہی، بولنے کو راضی ہی نہیں ہو رہی۔ اب خاوند اس کے گرد کبھی اس کے پیچھے دیکھ رہا ہے، کبھی چارپائی کے نیچے دیکھ رہا ہے، کبھی سائڈ دراز کھول رہا ہے، مختلف کام کرتا جا رہا ہے۔ تو بیوی سے برداشت نہیں ہوا نا، تو اس نے غصے میں کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اچانک کہتا مل گئی مل گئی مل گئی۔ اس نے کہا کیا مل گئی؟ کہتا تمہاری زبان ڈھونڈ رہا تھا جو بول نہیں رہی تھی، اب وہ مل گئی، اب میں مطمئن ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ناراضگی کے عالم میں کبھی بھی نہ سوئیں، یہ اصول اپنا لیں۔ جب ناراضگی کے عالم میں سوئیں گے تو دلوں میں پھر شیطان کو نفرتیں ڈالنے کا موقع مل جائے گا، وہ بیج ڈالے گا ہی ڈالے گا۔ لہٰذا جب ناراضگی ہو تو ایک دوسرے کو یہ شعر سنائیں، اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں کل پر ہم اٹھا رکھیں۔ تو یہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ ہار جیت کی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، فیصلہ آج ہی ہو جائے گا۔ آج ہم دوستی کر لیتے ہیں، آج ہم محبت میں وقت گزار لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ میاں بیوی میں کبھی بھی ہار جیت نہیں ہو، میاں بیوی میں ہمیشہ جیت ہی جیت ہوتی ہے۔ یہ بیوی کی جیت ہے تو خاوند کے قریب اس کی جیت ہونی چاہیے، اگر خاوند کی جیت ہے تو بیوی کے نزدیک اس کی جیت ہونی چاہیے۔ خاوند جیتا تو بیوی جیتی، بیوی جیتی تو خاوند جیتا۔ تو میاں بیوی کے درمیان یہ نہیں ہوتا کہ تیری ہار تو تیری ہار، میری جیت تو میری جیت، دونوں کی جیت دونوں کی ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ سنہری اصول اپنا لیں کہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد سوئیں۔ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ لیٹ اس ایگری اپون ڈس ایگریز ان ٹو نائٹ، کہ آج کی رات ہم ان باتوں پر راضی ہو جاتے ہیں کہ آج کی بات ہم اس بات پر راضی نہیں ہیں۔ کسی بات پر راضی نہ ہونا یہ بھی تو راضی ہونا ہی ہے نا۔ تو کسی نہ کسی بات پر دونوں آ جائیں، اس پوائنٹ پر ایک دوسرے پر راضی ہو جائیں، اس کے بعد سو جائیں۔ تو یہ 10 اصول ہیں جو خاوند حضرات کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں یہ سنہری اصول اپنائیں، اس کی وجہ سے زندگی
خوشگوار ہوگی، اسی بات پر یہ عاجز اپنی بات کو کلوز کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔